سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان آیات کے مخاطب بھی بنی اسرائیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے جہاں یا بنی اسرائیل نعمت التی انعمت علیکم یہ خطاب فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میری نعمتوں کو ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں. یہ خطاب جب فرمایا تھا تو وہاں سے آج کی ان آیات تک اللہ مسلسل بنی اسرائیل پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں فرمائی تھی ان نعمتوں کا ذکر ہے اور نعمتوں کے نتیجے میں بنی اسرائیل کی طرف سے جو ناشکری ناقدری کا مظاہرہ ہوا تھا مسلسل ناقدری کر رہے تھے اور اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے تو ان ناقدریوں اور ناشکریوں ان کی بدعمالیوں کا بھی ذکر ہے. چنانچہ آج کا جو واقعہ ہے آج کی آیات میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جب کافی عرصے تک من سلوا کی صورت میں جو انہیں عمدہ خوراک مل رہی تھی بس تفسیر روایت میں 18 سال تک جب یہ خوراکیں کھائی بٹیرے اور من کی صورت میں ترنجبین یا اسی قسم کے دھنیا جتنے دانے بڑے میٹھے لذیذ اکٹا گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں گندم دالیں اور سبزیاں وغیرہ اس قسم کی خوراکیں دی جائیں. ابھی ایک قسم کی خوراک کھا کے مکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اریحہ بستی میں داخل ہو جاؤ. بعض نے فلسطین کا ذکر کیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے صحیح ہے کہ اریحہ بستی تو برحال قرآن حدیث میں تو اس کی تصریح نہیں ہے البتہ تفسیری روایات اریحہ بستی تھی. اس اریحہ بستی میں داخل ہو جاؤ اور ظاہر ہے وہاں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو اللہ تمہیں فتح دے دے گا. بنی اسرائیل کے پرانے لوگ تو ختم ہو چکے تھے. یہ 70 سال بعد کی بات ہے. 70 سال میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے تیار نہ ہوئے تو اللہ نے اور انکار کیا صاف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب 70 سال تک یہ اسی صحرائے سینا میں یہ حیران سرگردان پریشانی کے ساتھ پھرتے رہیں گے اور جلاوطنی کی زندگی گزاریں گے اور ان میں وہ بستی حرام ہے. تو پھر پرانی جو نسلیں تھیں وہ تو گئی اور نئی نسل آئی اور یوشع بن نون جو پیغمبر تھے ان کی سرگرمی میں انہوں نے پھر حملہ کیا. اللہ نے ان کو فتح نصیب. لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب فاتحانہ انداز میں داخل ہو تو گردن جھکاتے ہوئے یا سجدے کا ذکر ہے لیکن سجدہ کا ایک معنی گردن جھکا کے عاجزی کے ساتھ چلنے کا بھی آتا ہے. جہاں پیشانی زمین پر رکھنے کا معنی عام فہم معنی اس کا وہی ہے اور مشہور. اس کا ایک معنی گردن جھکا کے عاجزی کے ساتھ چلنے کا بھی آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سابقہ جو تم نے ناشکریاں کی
بدعمالیاں کی، ان پہ ندامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور شرمندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب اس بستی میں داخل ہو تو عاجزی کے ساتھ داخل ہو، بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ سجدہ کی حکم کا تھا لیکن سجدہ شکر تھا، لیکن بعض نے یہ فرمایا ہے کہ ظاہر جب بستی میں سجدہ کرتے تو پھر داخل کیسے ہوتے؟ بستی میں داخل ہوتے تو سجدہ کرتے تو پھر داخل کیسے ہوتے؟ تو یہاں جو ہے نا سجدے سے مراد عاجزی کے ساتھ اور سابقہ بدعمالیوں پر نادم ہو کے داخل ہونا مراد، گردن جھکا۔ لیکن اسے ایک بات ثابت ہوتی ہے یہ کہ مسلمان کو جب فتح نصیب ہو تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، رب کا فضل سمجھے، رب کا احسان سمجھے اور اس پر عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بستی میں داخل۔ جیسے فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹی کی گردن کے ساتھ اپنی گردن ملائی ہوئی تھی اور بڑی جو ہے نا وہ عاجزی کے ساتھ گردن جھکا کے آپ داخل ہو رہے تھے، اور پھر جب آپ مکہ شہر میں داخل ہوئے، بیت اللہ پہنچے، وہاں آپ نے 8 رکعت شکرانے کے ادا کی، ایک تو چاش کا وقت بھی تھا اور دوسرا آپ نے شکرانے کے طور پہ 8 رکعتیں ادا کی۔ جب حضرت صاحب الوقاص نے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایران کا جو دارالحکومت کا مدائن اور تخت بادشاہت جہاں تھا، تخت بادشاہت دارالحکومت کا مدائن، اس شہر کو جب فتح کیا تو صاحب الوقاص رضی اللہ عنہ، صاحب الوقاص نے بھی 8 رکعت نماز پڑھی تھی، 8 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرے۔ اللہ نے چھوٹی دی وہاں بھی 2 رکعت، بڑی دی وہاں بھی 2 رکعت۔ ان ساری کے ساری چیزوں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان کو جب بھی کوئی خوشی ملے تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رب کی طرف سے سمجھتے ہوئے اللہ کے شکر ادا کرے اور شکرانے کے 2 نفل ادا کرے۔ یہ نہیں کہ وہاں پر جو ہے نا وہ غیروں کی طرح جشن مناتا کرے، غیروں کی طرح ناچتا جائے، ڈھول دھماکے بجاتے جائے اور جشن اور جو غیروں کی طرح کہیں موم بتی جلائی جاتی ہے، موم بتی وہ روشن کی جاتی ہے، اور کہیں جو ہے وہ اس جشن کے جو ہے نا وہ خاص علامتیں ہیں وہ لگائی جاتی ہیں۔ نہیں، شریعت میں یہ حکم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی دے تو شکرانے کے نوافل ادا کریں اور رب کی طرف سے سمجھتے ہوئے اس پہ عاجزی کا مظاہرہ کرے، سینہ تان کے یوں تکبر کے ساتھ اکڑتے ہوئے نہ جائے۔ یہ غیروں کا شیوا ہے اور بنی اسرائیل جیسے نا شکر نا قدر گستاخ لوگوں کا شیوا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اس اریحہ بستی میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں تمہاری مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی، جہاں سے چاہو وہاں کھیتی باڑی کرو، کاشت کرو، محنت کرو تو وہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ تمہیں جو ہے نا دالیں بھی مل جائیں گی، تمہیں سبزیاں بھی مل جائیں گی، تمہیں گندم بھی مل جائے گی، اناج مل جائے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن جب ظاہر اس بستی پہ جس قوم کا قبضہ ہے، جب اللہ اس قوم کے مقابلے میں تمہیں فتح دے دے اور تم جو ہے نا معمولی مزاحمت کرو گے، معمولی مقابلہ کرو گے تو اللہ ان پہ روک ڈال دے گا اور وہ پھر مقابلے کی صفت نہیں رکھ سکے گی،
تمہیں فتح مل جائے. لہٰذا پھر جب داخل ہو جاؤ وہاں تو ایک تو عاجزی کے ساتھ داخل، ایک تفسیر کے مطابق سجدہ کرتے ہوئے اور ایک تفسیر کے مطابق گردن جھکاتے ہوئے داخل ہو. جہاں عملاً عاجزی کا مظاہرہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو عملاً، وہاں زبان سے یہ کہو اللہ ہم تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں، تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو. سابقہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ناشکری اور ناقدری کی وجہ سے ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دو. ان بدبختوں نے دونوں کی جو ہے وہ کیا کی، دونوں کی خلاف ورزی کی اور بڑی گستاخانہ حرکتیں کی. اللہ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے یا گردن جھکاتے ہوئے داخل ہو، وہاں سینہ تان کے داخل ہوئے، بڑے اکڑ دکھاتے ہوئے سینہ تان کے داخل ہوئے. اور اللہ نے فرمایا کہ تم یہ کہو حنطۃ، ہمیں معاف کر دو، معاف کر دو. وہاں انہوں نے کیا کہا، حنطۃ، گندم دو، گندم دو، گندم. اور بعض تفسیر روایت میں اور بائبل کی روایت کے مشاہد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ حنطۃ فی شعرۃ، ہمیں تو خوشوں میں تازہ گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے خوشوں کے اندر. زبان سے بھی گستاخی اور عملاً بھی گستاخی کی، عملاً بھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ عذاب بنا دیا. عذاب کیا ہوا، اللہ نے وبائی امراض بھیج دیے، وبائی امراض. اور پہلے ہی دن ان کے 24,000 آدمی اس کے شکار ہوئے، 24,000 پہلے دن. اور پھر ٹوٹل 70,000 آدمی اس کے شکار ہوئے. اب ظاہر ہے سب نے تو یہ نہیں کی ہوگی گستاخی، سب نے تو گستاخی نہیں کی اور سب نے تو یہ حکم کی خلاف ورزی نہیں کی ہوگی. عملاً گستاخی، زباناً گستاخی، قولاً گستاخی. لیکن غیر معتد ہی تعداد اس میں شکار ہوئی، تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 آدمی کا سفایا کر دیا. 70,000 بھی بڑی تعداد. جیسے گوشالہ پرستی میں سارے مبتلا نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک معتد بھی ہی تعداد اور بھی غالباً تفسیر روایت کے مطابق 70,000 آدمی وہاں بھی قتل ہوئے تھے. یہ بات تو ان کی کہی جا رہی، جب بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی جہاں بھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے. اس لیے تو تفسیر بیضائی والے نے لکھا ہے کہ دنیا کی بربادی اللہ کی بغاوت سے ہوتی ہے. دنیا کی بربادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت سے ہوتی ہے اور دنیا کی آبادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے اور نیکی سے ہوتی ہے. جہاں اللہ کی اطاعت ہوگی، جہاں نیکی ہوگی، وہاں کیا ہوگی، دنیا کی آبادی ہوگی. اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوں گے. اللہ کے عذاب کی کئی شکلیں ہیں. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ وبائی امراض بھیج دیتا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں کو مسلط کر دیتا ہے، دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، دشمنوں کو. جیسے بنی اسرائیل کے اوپر مختلف ادوار میں مختلف بادشاہ بھی مسلط ہوئے، بخت نصر کی شکل میں اور مختلف بادشاہوں کی شکل میں ظالم بادشاہ بھی مسلط ہوئے ہیں جنہوں نے پوری طرح پیٹا، غلام بنایا، عورتوں کو لونڈی بنا دیا اور ان کے خزانے لوٹ کے لے گئے اپنے ساتھ. بیت المقدس کی انہوں نے بے حرمتی کی اور ان کی کتابوں کی. پھر ایسا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سابقہ اقوام بنی اسرائیل کے خاص کر واقعات کیوں ذکر کیے کہ اگر تمہارا عمل قرآن پہ ہوگا، قرآن کو سینے سے لگاؤ گے، قرآن کی قدر کرو گے، میرے محبوب کی سنتوں کی قدر کرو گے، سنتوں کو زندہ رکھو گے، میرے احکام کو زندہ رکھو گے، احکامات پہ عمل کرو گے، تو پھر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اقتدار دے گا، عزت عطا کرے گا، عزت عطا کرے گا. اللہ اپنی نعمتیں بھی عطا کرے گا، نعمتیں بھی عطا کرے گا
اور مختلف بیماریوں سے بھی اللہ بچائے گا، بیماریوں کے شکار نہیں ہوں گے۔ یہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بیماریوں کے بہت کم شکار ہوتے تھے، بہت کم، دانے کے برابر۔ اس لیے بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ بعض حکیم وہاں آئے لیکن وہ جو ہے نا کیا ہوئے، مایوس ہو کے لوٹ پڑے۔ وہ تو کہتے ہیں بیمار نہیں ہوتے۔ ان پہ معمولی اگر بخار آیا، گناہ معاف کرنے کے لیے، گناہ جھاڑنے کے لیے، معمولی سر درد آیا، چند دن لیٹے پھر اٹھ گئے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، اور اس طرح اللہ نے ان کے گناہوں کو جھاڑا اور پھر اٹھ گئے۔ یہ جو آج کل خطرناک قسم کی بیماریاں، خطرناک قسم کی، کہ انسان جو ہے نا وہ آہستہ 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 اس میں کیا ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ کمزور ہو کے یا جو ہے اس طرح جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے اس کے ہو کے اور بالکل لاشا بن کے انسان جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی بیماری ان پہ نہیں آتی۔ ایسی طرح طرح کی بیماریاں کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہوئے اس پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ حد درجہ بغاوت کی اور گناہوں کی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، یہ اس کی نشانی ہوتی ہے اور اس کی عبرت ہوتی ہے، عبرت اس کا صلہ ہوتا ہے، اس کا انجام ہوتا ہے۔ اللہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے ہمیں جھنجھوڑا۔ قرآن میں بہت سارے ان کے واقعات ذکر ہیں، بہت سارے۔ میں نے کہا جبھی تو اوپر سے عذاب نازل ہوگا، اوپر سے پتھروں کی شکل، زمین میں دلسانے کی شکل، پانی میں ڈبونے کی شکل میں، اور کئی میں تمہارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کروں، وہ تمہیں ذلیل اور رسوا کریں۔ یہ باتیں ان کی کہیں اور پھر ان پہ وہ مسلط ہوئی، وہ باتیں مسلط ہوئی، کئی پتھروں کا عذاب، کئی زمین میں دلسنے کا، کئی پانی میں ڈبونے کا، کئی جو ہے نا خنزیر بننے کا، بندر بننے کا، کئی ظالم بادشاہوں کے مسلط ہونے کا۔ یہ سارے کے سارے عذاب ان پہ ہوئے۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا میں جھنجھوڑنے کے لیے، لیکن آج مسلمان تب سے بس اے اللہ، طرح طرح کی پریشانیوں کی شکار ہے، محبت نامی چیز نہیں ہے، قطع رحم بھی ہے، روزی میں برکت نہیں ہے۔ یہ جو مختلف قسم کی مہنگائی، بے روزگاری اور ظالم بادشاہ اور خائن بادشاہ ہمارے اوپر مسلط ہیں، تو یہ ہمارے اعمال کی جو ہے نا اعمال کی شامل ہے، قرآن میں عمل نہ کرنے کی جو ہے نا وہ وجہ۔ دیکھیں جی ترجمہ، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید جہاں بیان کیا جاتا ہے تو حکم ہے کہ غور سے سنو قرآن، غور سے، فاستمعوا، اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا، غور سے کان لگا کے سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو، خاموشی کے ساتھ اور غور کے ساتھ کان لگا کے سننے کا حکم۔ کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ جب ہم غور سے نہیں سنیں گے، قرآن کو غور سے نہیں سنیں گے، قرآن بیان کیا جا رہا ہو اور آپ غور سے نہ سنیں، خاموش ہو کے سنیں نا، پھر اللہ کے رحم کے ہم کیا مستحق ہوں گے؟ پھر تو اس کا برعکس ہوگا، پھر اللہ کے عذاب کے غضب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تبارک اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ دیکھیں گے وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا اور اسرائیل کو ادخلوا هذه القرية، داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، بس کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، رغداً، جی بھر کے، وافر مقدار میں، کشادگی کے ساتھ، فَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ اس بستی کے دروازے میں مین گیٹ سے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، یا
سر جھکاتے ہوئے چپ کے داخل ہو، وقولوا حطۃ، اور کہو کہ ہمیں معاف کر دو، ہم تیری مغفرت کے امیدوار ہیں، نغفر لکم خطایاکم، تو معاف کر دیں گے ہم تمہارے واسطے تمہارے گناہ، تمہاری خطائیں ہم معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو ہم مزید بھی دیں گے، اجر و ثواب عطا کریں گے، تو یہ نہیں کہ گناہ معاف ہوگی۔ فبدل الذین ظلموا، پس تبدیل کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات کو، غیر الذی قیل لهم، سوائے اس کے جو بات ان سے کہی گئی تھی، فانزلنا علی الذین ظلموا، پس نازل کیا ہم نے لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء، عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں، نافرمان تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔